میرے عزیز ساتھیوں، مجھے اکثر دوست کہتے ہیں کہ آپ قسم نہ کھایا کرو، لیکن جب کوئی نہ کوئی دوست تنقید کرتا ہے یا ایسی بات کرتا ہے، میں بھی قسم کو پسند نہیں کرتا، لیکن مجبوراً مجھے قسم کھانی پڑتی ہے۔ میں اب بھی قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں بھائیوں دوستوں کے ساتھ مخلص ہوں۔ میں نے اپنی ذات کے لیے ابھی تک کمپنی سے کچھ نہیں لیا۔ میرے ذاتی حالات کیا ہیں میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے کہ میں کن حالات سے گزر رہا ہوں۔ اس کے باوجود بھی میں نے کچھ نہیں کسی سے لیا، نہ انشاءاللہ تعالیٰ لوں گا۔ میرے دوسرے بھائی سب سے پہلے ہوں گے، میں بعد میں ہوں گا۔ ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ میں نیب والوں سے ملاقات کر کے ساری ڈیٹیل لے کے ہر بات ان سے پوچھ کے پھر آ کے تمام دوستوں سے بات شیئر کروں گا۔ اگر اس میں ہمیں فریق بننے کی ضرورت پڑی، پھر ہر بندے سے کہوں گا اور روزانہ کی بنیاد پہ لاہور جایا کروں گا، اپنے ہاتھوں سے ہر ایک کے کلیم جمع کرواؤں گا، اپنے ہاتھوں سے سارا کچھ کروں گا، اور اسلام آباد میں بھی ہم رابطہ رکھیں گے جہاں نیب کا ہیڈ آفس ہے، پھر ہم مکمل اس کی پیروی کریں گے۔ میرے بھائیو دوستو، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شیئر نہیں کی جاتی، وہ دل میں رکھنی پڑتی ہیں، لیکن اس کے عمل کے لیے کچھ نہ کچھ اعلان کرنا پڑتا ہے۔ میں ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کافی دنوں سے کہہ رہا تھا کہ ہر ضلع میں کمیٹیاں بنا لیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جس ضلع کی کمیٹی نہیں ہوگی، اس ضلع کے لیے ہمیں مسئلہ بنے گا کام کا؟ ڈائریکٹ سیدھی سی بات ہے، جو کمیٹی ہوگی، کمیٹی والوں کا رابطہ ہوگا عام لوگوں سے۔ ہم ڈائریکٹ کمیٹی والوں کو جو بات شیئر کریں گے وہ آگے لوگوں کو شیئر کریں گے۔ ہم جس ضلع سے ہمیں جو چیز درکار ہوگی، اگر نیب کے ساتھ ہمیں مل کے چلنا پڑا، نیب کے ساتھ ہمیں تعاون کرنا پڑا، تو جس ضلع میں جس کے پاس بھی پیسے ہیں نیب نے تو نکلوانے ہیں، تو وہاں تو ہم نے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، ہم نے ان کو بتانا ہے، تو وہ آگے چلیں گے نا۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ جو کمیٹی والے ہوں گے ہر بات ان سے شیئر کی جائے گی۔ جس ضلع میں نیب والوں نے کارروائی کرنی ہوگی وہ کمیٹی والے ان کے رابطے میں ہوں گے، ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ جب ہم نیب سے تعاون کریں گے تو کل کو نیب بھی ہمارے ساتھ تعاون کرے گا نا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اب بھی میرے بھائیوں، جن شہروں نے کمیٹیاں نہیں بنائیں وہ بنا لیں، کچھ شہروں کی کمیٹیاں بن چکی ہیں۔ کل میں واٹس ایپ گروپ ایک کمیٹیوں کے لیے بنا لوں گا، پھر آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ ہوگا کہ ہماری بات جو ہوگی وہ صرف کمیٹی کا جو گروپ ہوگا اسی میں شیئر ہوگی، ہر گروپ میں بات شیئر نہیں ہوگی۔ پھر میرے بھائیوں دوستو، ایک بات ذہن میں رکھنا کہ کسی نے کوئی پریشان نہیں ہونا، قطعاً پریشان نہیں ہونا۔ ایک چیز کا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دوں گا، کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر اب تک میں نہیں بکا تو آئندہ بھی مجھ سے کوئی امید نہ رکھے کہ میں بکوں گا۔ تو آپ لوگوں نے یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے، حوصلہ رکھنا ہے، ہمت رکھنی ہے۔ جو دوست ایسے ہیں جن کو آگے لوگ تنگ کرتے ہیں، وہ لوگ رابطہ اسپیشلی مجھ سے کریں، میرے ساتھ ان باکس میں مجھے میسج کر دیا کریں، تو میں مسلسل چیک کرتا رہتا ہوں، تو میں ان کے جواب ان کو ان باکس میں دے دیا کروں گا۔ ان کا بھی حل ہے کہ وہ کس طرح سے لوگوں سے بچ سکتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں طریقہ اس کا بھی بتاؤں گا کہ لوگوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ بچانا ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو سکے۔ تو باقی جو نیب کا معاملہ ہے وہ نیب والوں سے مل کے ان کے ساتھ میٹنگ کر کے جو حالات سامنے آئیں گے پھر وہ میں دوستوں سے شیئر کروں گا، پھر اس کے مطابق آئندہ کا لائے عمل جو ہے اس کا اعلان کروں گا۔ نوید بھائی، بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے نا سٹاکسٹوں کی، سٹاکسٹوں کے لیے تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ سٹاکسٹ جو ہے وہ تو مینجمنٹ کا حصہ ہے، کمپنی کا ایک حصہ ہے، اور ہمارے ملک میں سٹاکس جو ہیں نا ان میں سے اکثریت ایسوں کی ہے جن کی وجہ سے حالات یہ پیدا ہوئے۔ اب دیکھو کہ کچھ سٹاکس ایسے بھی ہیں کہ جو ٹھیک چلے ہیں، صحیح چلے ہیں، لیکن جو ٹھیک چلے ہیں، صحیح چلے ہیں، انہوں نے بھی کمیشن کی مد میں کروڑوں روپیہ لیا ہے۔ جب کمپنی پہ برا وقت آیا ہے تو اگر ایک بندے نے کروڑوں روپیہ کمایا ہے
تو اس میں سے اگر کچھ تھوڑے بہت اپنی جیب سے نکال کے بھی یہ لوگوں کو تھوڑے تھوڑے بھی دے دیتے تھے تو کیا حالات سنبھل نہیں سکتے تھے؟ جتنے سٹاکس تھے کمپنی کو الگ چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے، کیا سٹاکس چاہتے تو معاملات کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے؟ یہ اپنی جیب سے کچھ نکال کے اگر لوگوں کو دیتے تو ان کو نیا بزنس ملنا شروع ہو جاتا اور یہ معاملہ ٹھیک ہو جاتے۔ اب بات ہے سی او صاحبان کی، سی او کی حد تک تو ہم کریں گے، جو سٹاکسٹوں کی بات ہے نا ان کے لیے ذرا مشکل ہے ہمارے لیے۔ ہاں کوئی اکا دکا کوئی ڈائریکٹ سٹاکسٹ ہم سے رابطہ کرتا ہے تو چلو اس کی ذات کے لیے تو ہم کچھ کر سکتے ہیں، کوئی حل اس کا نکال کے کوئی نہ کوئی اس کا کر سکتے ہیں، تو مجموعی طور پہ تو سٹاکسٹوں کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ جو سی او ہے ان کی حد تک تو کچھ نہ کچھ کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، ایک بات میں بالکل واضح کہہ دیتا ہوں، اب جس کسی کے پیسے کھائے ہیں وہ مجھ سے تھوڑی سی بھی بھلائی کی امید نہ رکھے۔ اگر کوئی کہے نا کہ میں نے پیسے کھائے ہیں اور مجھے کوئی رعایت مل جائے گی، اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ پوری مینجمنٹ شروع سے لے کے اب تک اس وقت تک جو ایک گھنٹے کے لیے بھی اس کا حصہ بنا ہے نہیں چھوٹے گا۔ ہم لوگوں نے، ہم جانتے ہیں یا ہمارا اللہ جانتا ہے کہ یہ پیسے ہم لوگوں نے کس طرح سے لگائے ہیں، رزق حلال ہے، کس طرح سے کمائے ہیں، اور جس طرح سے ہمارا تمسخر اڑایا گیا، جو کچھ ہمیں کہا گیا، جو کچھ ہمیں بولا گیا، ہماری بہنیں بیٹیاں اپنے میکے آ کے بیٹھ گئیں لیکن کسی کو احساس نہیں ہوا۔ پھر بھی ہم نے کمپنی کے ساتھ تعاون کیا، ہر حال میں تعاون کیا، لیکن ان میں سے کسی کے اندر انسانیت نہیں تھی۔ کاش کہ یہ اس 10 تاریخ کو 2500 کے حساب سے دے دیتے تو ان کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ جنہوں نے چند لاکھ دینے تھے اب وہ کروڑوں دیں گے۔ ان کے گھروں میں صرف ضرورت کے بستر اور برتن بچیں گے، باقی کچھ نہیں بچے گا انشاءاللہ۔